السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلگتے زخم یا سلگتے انگارے، لفظ ہی بھول گیا تھا وہ، اصل میں بیچ میں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ہم نے بات کرنی ہے جی اس کے بارے میں، اپنے معاشرتی ہمارا پروگرام آپ کو پتا ہے، ڈرٹی پولیٹکس تو بڑھ گئی پاکستان میں، تو یہی کچھ ہوتا ہے، ہر تیسرا بندہ CIA کے لیے، موساد کے لیے، راہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہم بیچ میں کٹ کے مار رہے ہیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے جوانی میں محبتیں، چاہتیں اور عقیدتیں آ جاتی ہیں، لیکن مصیبتیں جو ہے نا وہ بعد میں پتہ لگتی ہیں۔ یہ تھے جی پنکج ادھاس صاحب، غزل گائکی کے بڑا ہے، اور نیچے سے گئے، مطلب کہ ایک گھر میں ایک کمرے میں 12 افراد یہ رہتے تھے، وہاں سے چلا گیا، ان کے جب ابھی پڑھ رہی تھے غزل گائکی میں گھس گیا، وہ تو ان کے ہوتا سکھوں کے، اور ان کے میں تو تبلا شبلا غزل میں یہی کچھ ہوتا ہے، ان کے مذہب میں کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا جی، اب تو پاکستانیوں کے مذہب میں بھی یہ آ گیا، وہ کیا کرتے ہیں جب 12 ربیع الاول آتی ہے۔ اچھا جی، پھر بات کیا کر رہے جو وہاں پہ ان کا کہیں سے آنکھ لگ گئی کسی غزل گائکی ہے کہ اس میں ایک مسلمان لڑکی سے، فریدہ سے ہو گیا جی، چلتا رہا ان کے عشق مشق چلتا رہا، سال 2 سال، اس کے بعد بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے البم نکال لیتا، تو بچی لڑکی نے عشق محبت جو ہو گیا تھا، کسی سے پکڑ کے یا اپنے ابو سے یا کوئی اپنا کوئی کنگن کو جوڑا کو بیچ کے، تنبا بیچ کے، تو اس کو پیسے دیے، اس کی چل پڑی البم، آتا رہتا ہے۔ اس کا گانا جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، جو ابھی تک 70 ملین لوگوں نے دیکھا، چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، یہ والا گانا ہے، 7-8 منٹ کا، بڑا لمبا۔ اب یہ اس وقت تقریباً 30 کروڑ انڈین روپی کی ان کی ورتھ ہے۔ یہ مر گیا ابھی میرے 25-26 تاریخ کو، تو میں نے کہتے اس کے اوپر بھی معاشرے کو بتایا جو اس وقت تو ان کے اوپر عشق سوار ہوتا ہے، بعض کا مجبوری بھی ہوتی ہے کہ یار چلو کچھ نہیں مل رہا، رشتہ لڑکے یا لڑکی کو چلو ملے نو تو پڑی ہے نا، اس کو تو کام چلائیں۔ اچھا، یہ معاشرے کے میں معاشرتی ہے، یہ معاشرتی علوم کا پیپر ہے۔ اچھا چلتا رہا، اب یہ مر گیا، جب مر گیا ان کا پیار ابھی تک تھا، 42 سال تک ان کا پیار رہا، آج برے دن دیکھے تو اچھے بھی دن دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تو اس کا دل نہیں کیا کہ میں اپنے خاوند کو اب چتا لگاؤں، وہاں پہ اڑ گئی، ان کا جی میں نے ڈبے میں بند کر کے دبانا ہے، یہ کتنے سکھ بھی دباتے ہیں، اور یورپی ملکوں میں فلانا، انہوں کا نہیں، پنڈت آ گیا گڑوی پکڑ کے، انہوں نے گھسنے نہ دیا، ٹینشن رہی بڑی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا جی اچھا اس کو وصیت دکھا دو، یا مسلمان ہو گیا تو وہ بتا دو، کو پرچہ دکھا دو، یہ کسی مسجد میں گیا، کسی کے ہاتھ پہ کلمہ چکا تو وہ بتایا۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ اپنے اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا، شادی جب کی تھی، انہوں نے کہا جی آپ میرا مذہب نہ چھیڑنا، میں آپ کا نہیں چھیڑوں گے، ہم دونوں رہیں گے، یہ اس نے فریدہ نے بتایا۔ اچھا جی ٹھیک، چلتے رہے جی۔ اب وہ کہہ رہا تھا ہمارا تو مذہب گیا تھا، ہم تو جلاتے ہیں، دباتے نہیں ہیں۔ اس نے بڑا کہا کہ کرونا میں کتنے دبائے تھے دریا کے کندھے، اس وقت کتنے، ہمارے پاس ارینجمنٹ نہیں تھا، دبا دیے تھے بعد میں یہ وہ، لیکن یہاں پہ اس کا اپر ہینڈ تھا، وہ کہتے ڈبے میں ڈال کے تو قبرستان میں دبا دو، ادھر مسلمانوں کے قبرستان میں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ قصہ مختصر ہے، وہاں پہ علاقہ مجسٹریٹ آ گیا، نقص امن کا ڈر تھا، ہندو بھی آ گئے، بلوئیے بھی آ گئے، مولوی بھی ایک قطع آ گیا، مولوی نے حق سچ کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے وصیت بھی نہیں لی، ضروری نہیں ہوتا کلمہ پڑھو تو پھر دفنانا ہے، وصیت کر دی کہ مجھے ڈبے میں بند کر کے دفنانا ہے، یا قبر میں لحد میں یا ڈال کے مٹی ڈال دینا، وہ وصیت پہ عمل ہوتا ہے۔ وہ فریدہ بی بی کچھ نہ کسی ساتھ جا رہی ہے، مولوی صاحب نے اس کو جھاڑا جوڑا تو وہ سلام کر رہی، سر تو تیرے سے ڈھانپا نہیں گیا، ننگے سر تو پھر رہی ہے، چٹے کپڑے پہنے تھے، ان کے 2 بیٹیاں تھیں۔ اچھا جی، ایک بیٹی کی شادی ہوگی، وہ بھی ہندو سے کی تھی، اس نے، اس کا نام رباب، نام ریحانہ رباب رکھا، اس نے ایک ہندو تبلا نواز سے شادی کر لی۔ اب جب وہ باپ ہے اسی لائن میں تھا تو اس نے
پھر وہیں پہ کر لینی، وہ علیحدہ رہتے نا. ان کی کوٹھی بہت بڑی ہے، اچھی اچھی تگڑی کوٹھی ہے. اچھا جی، پھر کیا ہوا جی؟ اب اس کو بیٹا تو تھا نہیں، 2 بیٹیاں تھیں. پھر آگ کس نے، یہ بڑی بیٹی نے دے تو کہتی نہیں، اب میرے ابو بڑے کرتے مسلمان میں رہ کے اس کو احساس سا ہو گیا تھا یہ ہم نے نہیں چلانی. اس کے خامن نے بھی کیا، ہم ہندو ہیں تو یہ میں مر گیا، مجھے بھی تو نہیں یہ چتا کو آگ لگانی ہے وغیرہ وغیرہ. بچے اگر چھوٹے، میرا بھائی جو بھی آگے سٹیپ ہوتے ہیں وہ کرنے، لیکن کری میں نے نہیں لگانے. پھر مزہ ہو گیا. قصہ یہ چھوٹے میں نے بتا رہا تھا کہ ہر چیز مسلمان جو ہے نا وہ صاف ستھرے ذہن سے واضح لکھت پڑھت، یہ لکھت پڑھت ہوتی. سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، تیسرا سپارہ میں رکھا ہے، اس میں سے لکھت پڑھت کے اوپر ہی ہے کہ جی آپ یہ کرنا تو یہ گواہ رکھ لینا، یہ لکھنا، لین دین کرنا تو یہ بھی ایک نکاح بھی ایک جو ہے نا، یا یہ اس کو نکاح کہہ لو یا کورٹ میرج کہہ لو، یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے تم نے کٹے رہنا وغیرہ وغیرہ. یہ کنڈیشن آپ مجھے یہ دو گے، یہ زیور دو گے، یہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. وہ ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ میں لکھا لینا چاہیے. یا بعد میں جب ہو گیا تھا تو ان کو کہتے یا تم مر گیا تو پھر کیا کریں گے، وہ پھر بتاتا مجھے جلا دینا. یہ اگر کہتی نہیں نہیں میں تو نہیں جلا سکتی، تو کلمہ پڑھ لیں. یہاں پہ کتنے، سنیل دت نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر راج ببر نے کلمہ نہیں پڑھا جب دوسری شادیاں کی تھی. تو اس طرح یہ پڑھ لیتا کوئی کرتا. ویسے ہندوؤں میں وہاں پہ شاہ رخ خان ہندنی سے، سکھنی سے اور ہندنی سے شادیاں کی. اب ہندو ہے اس کے پاس. پھر وہ عامر خان نے 3 شادیاں کر دی ہندو اور سکھوں. پہلی بیوی اس کی وہ راؤ تھی، شاہی خاندان سے تھی، دوسری بیوی سکھ تھی میرے. پھر اس کے بعد یہ سلیم خان جو سلمان خان کا باپ ہے، اس نے بھی ہندنی سے شادی کی. اب کرسچن ہے، وہ ڈانسر تھی، وہ اپنے زمانے کی وہ رکھی ہوئی. لیکن جو اس کی بہن جو ببیتا پپیتا، وہ سانولی سی جو ہے وہ ہندو میں سے آئی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک مسلمان بھی کی تھی جس میں سے یہ بچے نکلے، ان کا نام سلمہ تھا، اور میری بہن کا نام بھی سلمہ ہے. اور بھی کتنے ہی ہیں وہاں پہ، جتنے ہیں وہ سارے ناچ گانے والے ہندوؤں سے شادیاں کی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آتے ہیں جہاں پہ ہوتی ہیں نا محبتیں.